تو وقت گزرا اور پھر ہوش میں آ گئے. ہوش میں آ کے فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. گھر والوں نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو فرمانے لگے کیا میں بے ہوش ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں آپ بے ہوش ہو گئے. کہنے لگے میں نے ایک چیز دیکھی بے ہوشی کے عالم میں کہ میں 2 آدمی میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے چلو اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دو. کہنے لگے میں چل پڑا ان دونوں کے ساتھ. آگے ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا انہیں لے کے کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ان کا حساب و کتاب دو. اس بندے نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تو سرکار کے صحابی ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ لوگ ابھی شکم مادر میں تھے تو اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ سعادت مند بھی ہیں اور بخشے بھی گئے ہیں. انہم مغفورین, کہ یہ بخش دیے گئے ہیں. تو ہم فی ارحام امہاتہم, اور ابھی وہ اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے. ذالک الفضل من اللہ, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کی نعمت ہے. اگلا جملے پہ اور فرمائیے واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اصحاب شجرہ کے لیے ویسے اعلان کر دیا اپنی رضا کا. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ حال کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے. ایک بندہ ہو نا, ہم اس کے بارے میں کہیں یار بڑا کمال کا آدمی ہے, بڑا بے مثال آدمی ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا برا ہے, کل وہ اس کے الٹ نکل آئے. وہ غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ زندہ بندے کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا کرو, زندہ بندے کے حالات بدلتے رہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. زندہ بندے کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا کرو, زندہ بندوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ بندہ کسی بندے کو بہت اچھا کہتا ہے اور پھر وہ اسی بندے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے, تو یہ اس بندے کا نقص شمار ہوتا ہے. نقص کہ یار کل تو تم یہ کہتے تھے آج یہ کہتے ہو, اس کا نقص شمار ہوتا ہے. یہ جو نقص ہے نا یہ مجھ میں یا آپ میں ہو سکتا ہے, میرا رب اس سے پاک ہے. سبحان اللہ. میرے رب نے جس کے بارے میں جو اعلان فرما دیا وہ ویسے ہی ہے جیسے تھا, اس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے میں نے کس کو اپنے نبی کے قدموں میں پہنچانا ہے, وہ جانتا ہے میں نے کس کو شرف صحابیت بخشنا ہے, وہ جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک بندہ صحابی ہے, ہم مانتے ہیں کہ وہ صحابی ہے, پھر کوئی اس پر کسی بھی طریقے سے تان کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے علم پہ تان کر رہا ہے کہ مولا تو نے ویسے ہی کہہ دیا تھا میں ان سے راضی ہو گیا, تو نے ویسے ہی ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے میں جو بھی کہتا ہوں اپنی حکمت سے کہتا ہوں اور اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں. سامعین محترم, اب آپ ذرا چند اور چیزوں پہ غور فرمائیں. ایک چیز یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابیت کا شرف عقیدہ ہے, اور عقیدہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا. یعنی صحابہ کرام کی عظمت کو ماننا تاریخی مسئلہ نہیں ہے, عقیدہ ہے. تاریخی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جناب برصغیر پاک و ہند میں کبھی بابر نے حکومت کی,
ایک بندہ کہتے میں نہیں مانتا بابر نے حکومت کی ہے تو وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا نا. اب یہ کہیں کہ تاریخ کے خلاف بات کر رہا ہے.